آج کے دور میں بعض احباب کو یہ غلط فہمی ہے کہ شاید شیعہ حضرت علی کے فضائل اتنے زیادہ پڑھ دیتے ہیں کہ ان کا عقیدہ توحید اچھا نہیں۔ میں ان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ سب سے بہتر عقیدہ توحید ہمارا ہے، اس لیے کہ ہم نے توحید بت پرستوں سے نہیں سیکھی، ہم نے توحید اس سے سیکھی ہے جس میں دنیا کو اللہ ہونے کا گمان ہے، جس میں دنیا شک میں مبتلا ہے کہ شاید علی خدا ہے۔ ہماری توحید بڑی بہتر ہے، یہ آپ زحمت نہ کریں کہ شاید ہماری توحید بہتر نہیں ہے۔ اور پھر مجھے اس شیعہ کی عقل پہ بھی ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے کہ جب ممبر سے فضائل علی پڑھے جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ ہمارا عقیدہ توحید خطرے میں چلا گیا، اس بھائی سے میری مودبانہ گزارش ہے فضائل علی نہ گھٹائے، اپنا عقیدہ توحید بڑھائے۔ فضائل علی کا قتل نہ کرے، اپنا عقیدہ توحید بہتر کرے۔ ہم اس اللہ کے ماننے والے ہیں جسے علی بھی سجدہ کرتا ہے، جسے علی بھی جھکتا ہے۔ ہم اس اللہ کی کبریائی کو مانتے ہیں، اس کی بڑائی کو مانتے ہیں، ہم اس کی بندگی کرتے ہیں جو اللہ ہمیں علی نے بتایا ہے۔ علی کے سجدوں سے ہم نے سیکھا ہے کہ اللہ کسے کہتے ہیں۔ اور مجھے عزت آل محمد کی قسم ہے، دنیا ہمیں نصیری کہے، ہمیں مشرک کہے، دکھ ہوتا ہے کہ کس بات پہ نصیری اور ہمیں مشرک کہہ رہے ہو۔ ہمارے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالو کہ ہم علی کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، ہم علی کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اگلی سطر میں مجھے ماتمی کا ہاتھ اٹھا ہوا چاہیے، مجھے بادشاہ علی کی ولایت کی قسم ہے، دنیا کے پاس علی جیسا ایک بھی ہوتا لوگ کب کے مشرک ہو جاتے۔ ہمارے پاس 12 علی ہیں، ہم پھر بھی اسے سجدہ کر رہے ہیں۔ لوگوں کے پاس ایک ہوتا، یار ایک بھی ہوتا لوگ مشرک ہو جاتے۔ ہمارے پاس 12 علی ہیں، ہم پھر بھی اللہ کو سجدہ کرو۔ جو علی پڑھا گیا ہے ممبر سے وہ علی کے جسم کے فضائل پڑھے گئے، حقیقت علی تو ابھی پڑھی نہیں گئی، حقیقت علی تو بشر سنبھال ہی نہیں سکتا۔ ابھی تک ممبر سے جو پڑھا گیا ہے وہ حقیقت علی کے فضائل نہیں، وہ وجود علی کے فضائل ہیں۔ اگر میں بات کہوں تو آپ میری ہی بات پہ یقین کیجئے گا، ابھی تک ممبر سے کمبر نہیں پڑھا گیا۔ فضائل علی تو بہت دور کی بات ہے۔ لے جی آئے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ علی کتنے اختیارات کا مالک ہے۔ موضوع گفتگو ہے اختیار حجت۔ اس موضوع کو ذہن میں رکھیے گا، اسی موضوع کے ذیل پہ میں نے آپ سے چند اپیلیں کرنی۔ اختیار حجت، حجت کے پاس کتنا اختیار ہوتا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے لا یملکون الشفاء الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، نہیں کوئی مالک شفاعت کا اللہ کے سوا۔ اب جتنے توحید پرست ہیں وہ صرف اتنی آیت پڑھتے ہیں، یہ دیکھو اللہ کہہ رہا لا یملکون الشفاء، میرے سوا کوئی مالک نہیں، لہذا بس اللہ، صرف اللہ، فقط اللہ، اور بس اللہ ہی اللہ۔ آیت یہاں رکی نہیں، آیت اس سے آگے چلی لا یملکون الشفاء، تمہید میں ساتھ دیجیے گا لا یملکون الشفاء، کوئی مالک نہیں شفاعت کا، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، سوائے اس من کے جس نے اللہ سے وعدہ لیا ہوا ہے۔ اب میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، میرا ساتھ دیجیے گا۔ اس کا مطلب ہے خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ کوئی مالک ہے اور وہ ہے جس نے اللہ سے وعدہ لیا ہوا، اور اللہ نے نام نہیں بتایا، اللہ نے صرف من کہا ہے، الا من، سوائے اس من کے جس نے اللہ سے وعدہ لیا ہوا ہے۔ میرے مالک ہم حقیر بندے ہیں، ہمیں تو بخشش چاہیے، ہمیں تو شفاعت چاہیے۔ تو نے قرآن میں ہمیں یہ دے دی ہی نشانی کہ ایک ہے جو بخشش کر سکتا ہے، جو شفاعت کر سکتا ہے، وہ اللہ نہیں، وہ من ہے۔ میرے مالک ہمیں بتا وہ من کون ہے؟ خدا نے کہا ڈھونڈو، کہیں نہ کہیں سے تمہیں وہ من نظر آ جائے گا، کیونکہ اللہ کے کلام کا حسن ہوتا ہے۔ اللہ نشانیاں بتاتا ہے، نام نہیں بتاتا، نشانیوں کے پیچھے چلنا پڑتا ہے۔ میں نے قرآن کی دہلیز پہ دستک دی، میں نے کہا میں علی کا نوکر ہوں، مجھے بتا وہ کون ہے جو اللہ کے ساتھ مل کے شفاعت کرے گا۔ قرآن نے کہا میرے پیچھے چلتا، میں تجھے اس دروازے تک لے کے جاؤں۔ میں قرآن کے پیچھے چلا، پھر ایک آیت بول پڑی یوم اذن لتنفع الشیء الا من اذن له، ایک وقت آئے گا کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی سوائے اس من کے جسے اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے پھر قرآن نے من بتایا ہے، نام پھر نہیں بتایا۔ اے اللہ کا قرآن، میں تو بندہ پوچھنے آیا تھا، تو نے پھر من بتا
دیا ہے. قرآن کا پکڑ میری انگلی, ساتھ ساتھ میرے چلتا, اب میں تجھے من کے دروازے پہ لے کے جاؤں. میں قرآن کے پیچھے چلا, قرآن کا میں تجھے من بتاؤں, تھوڑا سا چہرہ دکھاؤں تو من پہچان جائے گا. میں نے کہا فوراً پہچان جاؤں گا. اسے کل علیہ فان یبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام. ایک دن آئے گا ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اس من کے جسے اللہ کا چہرہ کہتے ہیں. میرے مالک ابھی بھی من سمجھ میں نہیں آ رہا. فرمایا پھر آگے چلتا, میں تجھے قرآن میں بتاؤں. آواز آئی ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. اور بندوں میں ایک ایسا من بھی ہے جو سو کے اللہ کی مرضیاں خرید لیتا ہے. میرے مالک من ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا. فرمایا مجمع ساتھ نے پھر آ گیا ومن الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. ایک ایسا من بھی ہے جو اللہ کو قرضے دیتا ہے. میرے مالک من ابھی بھی سمجھ نہیں آیا. فرمایا مجمع اکٹھا کر غدیر کے چوک میں آ. میں نبی سے کہتا ہوں دکھا بھی دے سنا بھی دے. نبی نے ہاتھ بڑھ گا من کن تو مولا. اس کا مطلب ہے کہ جو شفاعت کرے گا وہ من بھی علی, جو فائدہ دے گا وہ من بھی علی, جو اللہ کو قرضے دیتا ہے وہ من بھی علی. اب میں اردو ادب کا جملہ پڑھنے لگا ہوں. اب اس من کی اپنی مرضی ہے, جس من میں چاہے اسی من میں آئے. بسم اللہ. ہر من میں آتا نہیں, ہر من میں سماتا نہیں. آواز ہے یہ ہے وہ من جو بخشش بھی کروائے گا, جو شفاعت بھی کروائے گا. دیکھیں وہ اللہ یہاں آ نہیں سکتا تھا, ہم وہاں جا نہیں سکتے تھے. وہ یہاں آ جاتا وہ نہ رہتا, ہم وہاں چلے جاتے ہم نہ رہتے. اس نے درمیان میں اپنی حجت کو رکھا. اس سے زیادہ آسان کرنا میرے بس میں نہیں. اللہ بندے حجت, خالق مخلوق حجت ہے, یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں. جس بندے نے توجہ نہیں کی اگلا جملہ سمجھ لے. یہاں آتے ہیں یہ ہو جاتے ہیں, وہاں جاتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں. جو ابھی بھی نہیں بولا جس نے یہاں سے دیکھے اسے اپنے جیسے لگے, جس نے وہاں سے دیکھے اسے اس جیسے لگے. حجت اللہ نہیں ہوتی, اللہ کے مظہر ہوتے ہیں. زمین پہ سورج نہیں آتا, سورج کی کرنیں آتی ہیں. کرنیں سورج نہیں, سورج کا اثر ہے. 14 اللہ نہیں. میں کوشش تو کر رہا ہوں کہ میں آپ کے ذہنی طور پہ قریب ہوں. ابھی بھی بات سمجھ نہیں اور آسان کرتے. یہ 14 وہ آئینے ہیں جن سے اللہ نظر آتا ہے. بسم اللہ سے. سیدھا تو وہ نظر آ ہی نہیں سکتا. سیدھا دیکھنے کی خواہش تو موسیٰ نے کی تھی, اس کی تجلی کو تو بشر برداشت نہیں کر سکتا. یہ وہ آئینے ہیں جن سے اللہ نظر آتا ہے. یہ وہ آئینے ہیں جن سے اللہ نظر آتا ہے. اب گجرات کے گرد و نواح کا مجمع, ایک بندہ بھی اٹھ کے مجھ پہ سوال کرے کہ اللہ کو ضرورت کیا تھی, وہ شکلوں کے ذریعے سے اپنی پہچان کرواتا. اسے ضرورت نہیں تھی, بندے جاہل تھے. یہ پہلے دن بچے کو تعلیم کے لیے بٹھاتے ہیں, استاد دکھاتا الف ہے اور پھر شکل انار کی دکھاتا ہے, پڑھاتا الف ہے دکھاتا انار ہے, پڑھاتا الف ہے دکھاتا انار ہے. اب اس سے پوچھو پڑھایا الف ہے دکھایا انار کیوں؟ وہ کہے گا الف لفظ ہے, انار پہچان ہے, اللہ ذات ہے, 14 پہچان ہے. ان کے بغیر وہ نظر نہیں آتا. اور اس نے اپنے دین میں مکمل اختیاری حجت کو دیا. حجت کی اطاعت. خدا نے کہا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. جب کہہ دیا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں, میں بنانے والا ہوں, میں خدا نے پہلے ہی دن اعلان کر دیا تھا کہ خلیفہ جب بھی بناؤں میں بناتا ہوں. انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں بنانے والا ہوں. فرشتوں نے کہا مالک ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ فرمایا فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں اس کے ڈھانچے کو درست کروں تو اس میں اپنی روح پھونکوں تو فوراً سجدہ کر دینا. سجدہ روح سے پہلے نہ کرنا, سجدہ تب کرنا جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں. اس کا مطلب کہ سجدہ آدم کو نہیں ہوا,
सजदा रूह को हुआ। मेरा कोई सुन्नी भाई बैठा है कुरान मिंबर पे लेके अल्लाह के कुरान से पूछे मेरे मालिक ये रूह क्या है, फरमाया वकुल रूहन मिन अम्रि रब्बी, ये रूह अल्लाह का आम्र है। इसका मतलब सजदा आदम को नहीं, सजदा अल्लाह के आम्र को हुआ था। इनकार आदम का नहीं, इनकार अल्लाह के आम्र का हुआ था। जो एक आम्र का इनकार करे वो शैतान बनता है, और जो पूरे ओलेल आम्र का इनकार। बिस्मिल्लाह सरकार। जिसने एक आमर का इनकार किया बिस्मिल्लाह से वो शैतान बने, और जो अली जैसे औलिया आमर का इनकार करे तो अच्छे है साहबान। सब सजदे में गिर गए, सारे फरिश्ते सजदे में गिर गए। फरिश्तों ने इतना जरूर पूछा था, उन्होंने कहा मेरे अल्लाह तू सजदा इसे करवा क्यों रहा है, इसने तो अभी तक तुझे सजदा नहीं किया। नहनु नुसब्बिह व बिहम्दिक व नुक़द्दिस लका, हम तेरी तस्बीह करते हैं, हम तेरी तकदीस करते हैं, तूने हमें सजदा नहीं करवाया जबकि हमारी इबादत भी है। इसने ना तस्बीह पढ़ी ना तेरी नमाज पढ़ी, तू इसे सजदा करवा रहा किस बात पे। खुदा ने कहा लो आज पहली हुज्जत बन रही है और पहला खलीफा बन रहा है। असूल बताऊं, जब भी मैं खलीफा बनाऊं ना उसके मुकाबले में बड़ा होना ना लाया करो। या तो फिर ये किताबें दरिया में बहा दो जिसमें लिखा है कि जब एक बंदा खिलाफत पे ताज पहन चुका, उसने बाप को खत लिखा, उसने कहा आजा मदीने में मुसलमानों का खलीफा बन गया हूं। बाप ने जवाबी खत लिखा, खत किताबों में लिखा, बाप ने वापसी भी खत लिखा, उसने कहा तुझे मुसलमानों ने खलीफा बना दिया, पहले बता नबी का खलीफा बना या मुसलमानों का। अगर तू नबी का खलीफा बना है तो क्या औलाद रबी में से कोई मदीने में मौजूद नहीं था। और उसने नीचे दूसरा इस्तदलाल दिया, उसने कहा तुझे खिलाफत मुसलमानों ने किस बुनियाद पे दी। उसने कहा इस बुनियाद पे दी कि मैं बड़ा था। उसने कहा फिर मैं आ जाऊं, मैं तो तेरा भी बाप हूं, फिर तो खिलाफत का हकदार अगर मुसलमानों की हाँ खिलाफत बड़े होने की वजह से दी जाती तो फिर तो हक मेरा बनता है। सब सजदे में गिर गए। फरिश्तों ने कहा किस बात पे सजदा। खुदा ने कहा अगर मुकाबला करना है तो फिर अभी मुकाबला कर लेते। बाबा जी खुदा ने कहा पढ़ो ये नाम किनके। फरिश्ते देख के कहने लगे कालू सुबहानका ला इल्मा इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, पाक है तेरी जात, न तूने कभी दिखाए न हमने कभी देखे, न तूने कभी सुनाए न हमने कभी सुने। आवाज है आदमो अम्बिहुम दि अस्माइहिम, आदम अब तू पढ़ के बता ये नाम किनके हैं। आदम ने सर उठा के कहा अंतल महमूद हाजा मोहम्मद, तू महमूद है, ये मोहम्मद है, तू आला है, ये अली है, तू मोहसन है, ये हसन है, तू कदीमुल हसान है, ये हुसैन है। कुरान मिंबर पे लाओ मेरे सर पे रखो। पांचवा नाम आया, आदम जितना झुक सकता था उतना झुक गया। आदम ने कहा ये वो है जिसका नाम लेने की मुझे इजाजत नहीं है। इधर आदम ने इसमें ज़हरा पे सजदा किया। खुदा ने फरिश्तों से कहा अब सजदा करो। मैं दुनिया को बताना चाहता हूं खलीफतुल्लाह होता ही वो है जो बतूल का हया करता। इसने इसमें ज़हरा का हया किया। ये है खलीफतुल्लाह। सब सजदे में यूं अर्श के चौक में बिला तशबीह आदम, चारों तरफ से फरिश्ते सजदे में, इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के। कुरान से पढ़ रहा हूं, किसी किताब से नहीं, कुरान से पढ़ रहा हूं। अब अस्तकबिर व काना मिनल काफिरीन। खुदा कहता उसने तकब्बुर किया क्योंकि वो था ही काफिर। जिसने लफ्ज़ था पे दाद दिया मैं शुक्रिया अदा करता हूं। खुदा ने कहा काना मिनल काफिरीन, काना माजी का सीगा, था ही काफिर। मेरे मालिक ये तो फरिश्तों में बैठा था, फरमाया बैठा था काफिर। मेरे अल्लाह ये तो नमाजें पढ़ता था, फरमाया पढ़ता था लेकिन था काफिर। मेरे मालिक इसने तो बड़े सजदे किए, फरमाया किए, था काफिर। खुदा ने था कह के दुनिया को बता दिया है लानती मासूमों में भी बैठा हो।
صحبت سے فرق نہیں پڑتا. وہ فرشتوں کی صف میں بیٹھا تھا. خدا نے کانا من الکافرین، تھا ہی کافر. اچھا سب سے بڑا دشمن ہے، کافر تھا، منافق نہیں تھا. منافق کافر سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اب آپ مجھ پہ سوال کریں گے اس کے لیے آپ نے کیوں کہا یہ کافر تھا اور منافق نہیں تھا؟ اس نے نہیں سجدہ کرنا تھا. عقیل شاہ جی سے نے صاف کیا میں نے نہیں کرنا. یہ نہیں ہوا کہ آدم خلیفہ بن گیا اور یہ مبارک بھی دینے گیا ہو، یا مجمع کہیں اور ہے یا میں کہیں اور. اس نے نہیں سجدہ کرنا، نے صاف کہا میں سجدہ نہیں کرتا. خدا نے کہا نہیں کرے گا، اس نے کہا نہیں کروں گا. خدا نے لمحہ دیر نہیں لگائی، پہلی ایف آئی آر جو توحید نے کاٹی. جرم ہے سجدہ نہیں، انکار حجت. پہلا مجرم ہے بارگاہ توحید میں. اور آیت کا اگلا حسن بڑا کمال ہے، اگر نوجوان میرا ساتھ دے. جب اس نے کہا نا میں سجدہ نہیں کرتا، خدا نے کہا یا ابلیس ہو ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، مجھے صرف اتنا بتا تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے. شیعہ سنی احباب تشریف فرمائے، میں نے اللہ کے قرآن سے پڑھا. خدا نے کہا تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے؟ جسے اب خدا نے علم غیب اللہ کے پاس ہے، خدا بھی جانتا تھا کہ یہ سجدہ کیوں نہیں کر رہا. خدا پھر بھی اس سے پوچھا تو بتا تجھے کس نے منع کیا. اب اگر یہ مجمع میرا ساتھ دے تو میں ایک ایسا نتیجہ آپ کے حوالے کرنے لگا. آج بندہ کسی سے پوچھے تو جھوٹ کیوں بولتا ہے، وہ کہتا مجھے ابلیس نے گمراہ کر دیا. تو نے چوری کیوں کی، مجھے شیطان نے بہکا دیا. اللہ ابلیس سے پوچھ رہا تجھے کس نے کیا. ہوئے 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 ہوئے. اس سطر میں ماتمی جوان میرا ساتھ دینا. اللہ نے ابلیس سے پوچھا تجھے کس نے کیا. اس کا مطلب اب جو وجہ ابلیس بتائے گا پتہ اللہ کو بھی ہے اس نے کیوں نہیں کیا. اب اللہ نے اس کی زبان سے کہلوایا تاکہ یہ اعتراف جرم کرے. میں اس کی زبان سے نکلا جملہ آیت بناؤں، ہدایت کے لیے قرآن اتاروں، نشانی رہے کہ ابلیس کی یہ نشانی تھی. اب اتنا پچیتی مجمع اس بات پہ تو میرے تائید کرے گا نا، جو وجہ ابلیس بتائے گا یہ وجہ ابلیس کی ماں ہے. اس سے ابلیس کا وجود نکلا تھا، اس دلیل سے ابلیس بنا تھا. خدا نے کہا مجھے صرف اتنا بتا دے کہ تو نے کیا کیوں نہیں سجدہ، وجہ بتا دے. اب یہاں سے لے کے آخری کھڑے بھائی تک جب خدا نے کہا وجہ بتاؤ، اسے کہا وجہ صرف یہی ہے انہوں نے سجدہ کیوں نہیں کیا. اس نے کہا انہوں نے سجدہ کیوں نہیں. خدا نے کہا استکبرت ام کنت من العالین، اور تجھ پہ لعنت ہو تو انہیں اپنے جیسا سمجھتا ہے. لو خدا نے اصول بتا دیا، جو 14 کو اپنے جیسا سمجھے بندہ نہیں ابلیس کی ماں بول ہے. اچھا تو اس لیے سجدہ نہیں کیا. تو جو ہے سرکار، اچھا تو اس لیے سجدہ نہیں کیا تو انہیں اپنے جیسا سمجھتے. آلین بہت سے علی، علی کی جمع کو آلین کہتے ہیں. بندوں کو آلین سمجھ میں آ جاتے تو زوالین بھی سمجھ میں آ جاتے. فرمایا تو نے انہیں اپنے جیسا سمجھا. فخرج لعنت الی یوم الدین، ابھی نکل، فوراً نکل، دروازے پہ لعنت تیرے انتظار میں ہے. الی یوم الدین، قیامت تک تیرے ساتھ رہے گی، ایک لمحے کے لیے بھی تجھ سے پیچھے نہیں ہٹے گی. لعنت دروازے پہ تیرا انتظار کر رہی ہے. شیعہ بیٹھے ہو، سنی بیٹھے ہو، مجھے نہیں پتا. میں نے آپ کے سامنے ایک بھی لفظ نہ شیعہ کتاب سے پڑھا نہ سنی کتاب سے پڑھا. قرآن ممبر پہ لے کے آؤ، اب تک کی تقریر کا ایک ایک لفظ میں اللہ کے قرآن سے ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں. پورا مکالمہ اللہ نے قرآن میں لکھا ہے. خدا نے کہا فوراً نکل جا، ابھی نکل جا، لعنت دروازے پہ انتظار کر رہی ہے. میرے مالک تو نے اتنی جلدی سزا کیوں سنا دی ہے، جبکہ تو نے کہا ہے تو غفار الذنوب ہے، ستار العیوب ہے، تو آخری سانس تک معافی دیتا ہے. میرے مالک اس نے جرم کیا
करता, हो सकता थोड़ी देर बाद तेरी बारगाह में आकर तुझसे माफी का तलबगार हो जा कि मेरे अल्लाह मैंने सोचा नहीं था, अब मुझे सोच आई कि मुझे सजदा करना चाहिए था, मेरे मालिक इसे माफी की गुंजाइश दे, इसे सोचने की मोहलत दे, इतनी जल्दी सजा क्यों दे रहा है जबकि तू सजा देने में जल्दी नहीं करता। खुदा ने कहा इसलिए जल्दी सजा दे रहा हूं कि हुज्जत भी पहली है, मुनकर भी पहला है, हुज्जत भी पहली है, मुनकर भी पहला है। अगर आज मैंने इसे माफ कर दिया, कल को बड़े बड़े हुज्जत के मुनकर नमाजों के टोकरे उठा के मेरे दरवाजे पे आ जाएंगे कि तूने उसे भी माफ किया था, हमें भी माफ कर दे। मैं इसके गले में लानत का तौक डाल के बता रहा हूं, जब मैं सफीउल्लाह का मुनकर बर्दाश्त नहीं करता तो अली वलीउल्लाह का मुनकर क्या, जब मैं सफीउल्लाह का मुनकर बर्दाश्त करता, तवज्जो साहबान, अली वलीउल्लाह का मुनकर कैसे, फौरन निकल। तूने इनकार हुज्जत का किया, हुज्जत का इनकार अल्लाह का इनकार है, हुज्जत का इकरार अल्लाह का इकरार है। तूने मेरी हुज्जत का इनकार किया, अब तेरे सजदे भी खत्म। कितने सजदे किए थे हयातुल कुलूम में अल्लामा मजलसी ने कहा 6.5 लाख साल नूरी, 6.5 लाख नूरी साल इबादत की इसने। 50,000 साल का एक सजदा करता था ये। मेरे 5वें बादशाह से आगे एक बंदे ने पूछा, मौला उसने इतनी इबादत की, अब मैं जवाब मासूम का पढ़ूंगा? और कई और जवाब भी आपको मिल जाएंगे। मासूम के जवाब में हुस्न ही ये होता है कि एक बात कई बातों का जवाब होती है। 5वें इमाम से एक बंदे ने आगे, मौला उसने इतनी इबादत की, अल्लाह आदल है, अगर क़यामत वाले दिन उसने कह दिया कि मेरे सजदों की कीमत मुझे दे, तो अल्लाह अदल नहीं करेगा? उसकी इबादत किस खाते में गई? इमाम का जवाब सुनिएगा और जवाब में कई जवाब आपको मिलेंगे। इमाम ने फरमाया, इस बदबख्त ने इबादत अल्लाह को मबूद समझ के नहीं, खिलाफत के लालच में की थी। ओए होए, हाय 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 हाय। इस बदबख्त ने इबादत अल्लाह को मबूद समझ के नहीं, खिलाफत के लालच में की। इसे पता था कि कोई खलीफा बनने वाला है, ये करीब हो गया, इसने सजदे करने शुरू कर दिए। ये समझ रहा था कि इलेक्शन 1 साइडेड हो जाएगा, मेरे मुकाबले में कैंडिडेट ही कोई नहीं आएगा। खुदा ने इसे कहा, लानत हो, जब मैं खिलाफत दूं, मैं सजदों की वजह से नहीं देता, मैं इल्म की वजह से देता। आदम को मैंने खिलाफत दिया उसके इल्म की वजह से। उसे उन अस्माए हुस्ना की मारिफत थी, जो नाम आदम ने लिए फरिश्तों ने इजाद कर लिए। फरिश्तों को पता चल गया यही वो नाम है जिनकी वजह से आदम को सजदा हुआ। यही तो वजह है कि कब्र में लिटा के हम तलकीन मैयत पढ़ा के मुतमिन होके आ जाते हैं। फरिश्ते कब्र में आके मुर्दे को उठाते, बता तेरे इमाम कौन है। जब इमाम पूछने के बाद वही मुर्दा नाम बताने लगता है तो फरिश्ता दूर से कहता, उठ चलें, ये तो वही नाम बता रहा है जो आदम ने वहां लिए थे, ये तो वही अस्मा बता रहा है जो आदम ने वहां लिए थे। इसका मतलब ये है उसका हलाली बेटा। इसको बाप की कही हुई बात याद है। खुदा ने कहा फौरन निकल, अभी निकल, निकल यहां से, क़यामत तक तुझ पे लानत होगी। और वो बारगाह तौहीद के दरवाजे पे खड़ा है। खुदा ने कहा जा क्यों नहीं रहा? उसने कहा सजदे किए हैं, 2 चीजें दे, ताकत और मोहलत। खुदा ने कहा ताकत दूंगा क्या करेगा? उसने कहा तेरा मुकाबला। मोहलत दूंगा तो क्या करेगा? उसने कहा आदम की औलाद के साथ मुकाबला। ताकत भी तू देगा, मोहलत भी तू देगा, ताकत भी तू देगा, मोहलत भी तू देगा। और अल्लाह ने उसे ताकत दे दी। आज वो उसी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। सारोकी में वही गुमराह करता है, इस्लामाबाद में वही करता है, अमेरिका में वही करता है, अफ्रीका के जंगलों में वही करता है। मौलवी से जाके पूछो, मौलवी साहब एक इब्लीस हर जगह पे कैसे पहुंच जाता है? कहते जी उसे अल्लाह ने ताकत दी है, डूब के नहीं मरता। अल्लाह अपने दुश्मन को ताकत दे सकता है, अपनी हुज्जत को ताकत नहीं दे सकता। जो बोल सके वो ज़हमत फरमाए। अल्लाह अपने सबसे बड़े दुश्मन को ताकत दे सकता है। बिस्मिल्लाह सरकार। तो क्या अल्लाह अपनी हुज्जत को ताकत नहीं दे सकता? अच्छा फिर मौलवी से पूछोगे इब्लीस है जी, बिल्कुल है। वजूद के कायल हो जी, कायल है। नजर आता है? नजर नहीं आता। अच्छा है सही, नजर नहीं आता। उसी मौलवी से जाके पूछो जी हमारा 12वां इमाम है, कहता नजर क्यों नहीं आता? अच्छा ये कैसे हो सकता है कि कोई गैब रह के गुमराह करे और कोई गैब रह के हिदायत ना करे?
قیامت والے دن انسانیت اللہ سے پوچھ لیتی میرے اللہ ہمارا کیا قصور، تو نے گمراہ کرنے والا تو رکھا، ہدایت کرنے والا تو رکھا ہی نہیں. اب اپنی اپنی مرضی ہے، کسی کا شیطان زندہ ہے، کسی کا امام زندہ ہے. اور بعض بندے بسم اللہ، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہے بعض شیعوں کے ذہن میں یہ سوال ہے جی امام تو سامنے ہی نہیں ہے، لہذا امام کی غیبت کے دور میں ہم کہاں جائیں گے. یہی سوال امام سے ایک بندے نے پوچھا تھا، چھٹے بادشاہ سے. اس کا مولا جس دور میں آپ کا کوئی فرد نہیں ہوگا اس دور کے شیعہ مسئلہ کس سے پوچھیں گے؟ امام نے کہا جاہل نہ بن، وہ کون سا دور ہوتا ہے جب ہم نہیں ہوتے؟ ہم ہر دور میں ہوتے ہیں، تمہیں ہم تک پہنچنا ہے. کون سا شیعہ ہے جو بے خبر ہے؟ یہ کہتے کہ امام ہم مدد ہماری کرتے ہیں. جو مدد کرنے کے لیے آ جاتا ہے تو تیری رہنمائی نہیں کر سکتے. تو امام کے قریب تو ہو. امام نے تو اپنی مکمل نشانیاں بتائی ہیں کہ میں کب اور کہاں ملوں گا. توقیر لکھی تھی ایک بندے نے امام کو، اس نے کہا تھا مولا بڑی خواہش ہے ملنے کی، آپ ملتے نہیں. امام نے فرمایا میں ملتا ہوں تم پہچانتے نہیں. اس نے کہا مولا کم ملتے ہیں؟ فرمایا جب تم روتے روتے چپ ہو جاتے ہو. تمہیں پتا ہے تمہیں چپ کروانے والا کون ہے؟ آئے آئے ہم تمہارے اتنے قریب ہیں، ہم تمہارے قریب ہیں، تم ہمارے قریب نہیں. بندے کہتے ہیں امام غائب ہے. امام نہیں، امام موجود ہے. ہماری آنکھوں کے آگے کئی پردے ہیں جو ہمیں حجت تک جانے نہیں دے جائے. اپنے پردے ہٹاؤ تمہیں حجت نظر آئے. ابلیس نے بارگاہ توحید کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا میں انسانیت کو برباد کروں گا. خدا نے کہا طاقت بھی لے لے گا، مہلت بھی لے لے گا، بتاؤ تو صحیح کرے گا کیا؟ جو ابلیس نے چیلنج کیا میں اللہ کے قرآن سے نکال کے دکھاتا ہوں. ابلیس نے کہا میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا. جہاں سے داد آئی ہے بادشاہ حسین جوانی محفوظ رکھے. ابلیس نے یہ نہیں کہا کہ میں بندوں کی نمازیں توڑوں گا، اس نے یہ نہیں کہا میں بندوں کے احرام توڑوں گا. اس نے کہا میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا. وہ بھی بڑا شاطر دشمن تھا، اس نے بھی چھوٹی چھوٹی لائٹیں نہیں بند کی، وہ بھی مین سوئچ آف کرنے کے چکر میں ہے. وہ بھی چاہتا ہے کہ میں چھوٹی چھوٹی باتوں سے کیوں روکوں، میں وہی چیز ختم کروں جس کی وجہ سے نماز قبول ہوتی ہے، جس کی وجہ سے روزہ قبول ہوتا ہے، جس کی وجہ سے زکوٰۃ قبول ہوتی ہے. اس سے کہا میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا. نہ ہی صراط مستقیم رہے گی، نہ بندوں کے پاس نماز بچے گی، نہ بندوں کے پاس روزہ بچے گا. یہاں سے لے کے آخر تک جہاں جہاں پوری دنیا میں یہ مجلس دیکھی جا رہی ہے، ابلیس نے کہا میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا. اپنی مرضی کے مولوی اکٹھے کرو، ان کے ہاتھوں پہ قرآن رکھ کے انہیں کو ہمیں صرف اتنا بتا یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ یہ صراط مستقیم کہتے کسے ہیں؟ کتابیں چاہو گے میں دائیں طرف شیعہ کتابوں کے ڈھیر لگاؤں، بائیں طرف سنی کتابوں کے ڈھیر لگاؤں. مولا علی متقی نے کنز الایمان کے صفحہ نمبر 258 پہ لکھا مدینے کی مسجد ہی کائنات کا نبی خطبہ دے رہا تھا. ایک صحابی نے اٹھ کے سوال کیا یا رسول اللہ ما ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی نے اپنا چہرہ پھیرا، صحابی ادھر سے آیا. نبی نے پھر چہرہ پھیرا، صحابی ادھر سے آیا. اس نے کہا یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ مولا علی متقی نے بھی تیسری دفعہ اٹھا نہیں تھا. یا مسجد کے دروازے پہ ابو طالب کا بیٹا علی آ گیا. رسول نے کہا آپ سوال کر. اس نے کہا میں نے پوچھا یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ مولا علی متقی قاری اہل سنت لکھتا ہے نبی نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی کو علی کی جانب بڑھایا اور 3 دفعہ کہا ھذا علی صراط مستقیم، ھذا علی صراط مستقیم، ھذا علی صراط مستقیم. ابلیس نے کہا تھا میں بندوں کو صراط مستقیم سے روکوں گا. ہمیں پتہ چل گیا ابلیس لا الہ سے نہیں روکتا، علی ولی اللہ سے. اس کا مطلب ہے کہ ابلیس روکتا ہی ولایت علی سے. اسے پتا ہے کہ یہ ہے تو نماز ہے، یہ ہے تو روزہ ہے، کیونکہ ولایت علی کا انکار وہ جرم ہے جس کی معافی ہے ہی نہیں. ممبر پہ چاہو گے پوری رات بحث کرنے کے لیے پوری رات قرآن کی آیتوں کے انبار نہ لگاؤں، حسین کی دہلیز سے خیرات چاٹنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. بادشاہ حسین کی عزت کی قسم انکار ولایت علی وہ جرم ہے جس کی معافی نہیں ہے. ہر جرم معاف ہو سکتا ہے
انکار ولایت علی وہ جرم ہے جس کی معافی نہیں۔ ایک صحابی نبی کے پاس آیا تھا، سنی کتابوں میں ریفرنس موجود ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ پوچھنے آیا ہوں نیکیاں کتنی ہیں اور گناہ کتنے ہیں، حسنات کتنے ہیں سیئات کتنے ہیں۔ اس نے جلدی سے کاغذ قلم نکالا، نبی کہے گا نماز نیکی ہے جھوٹ گناہ ہے، روزہ نیکی ہے غیبت گناہ ہے۔ وہ کاغذ قلم لے کے بیٹھے، جی یا رسول اللہ لکھوائیے گا حسنات کتنی ہیں اور سیئات کتنی ہیں، نیکیاں کتنی اور گناہ کتنے ہیں۔ نبی نے مسکرا کے فرمایا کاغذ قلم بند کر، نیکی بھی ایک ہے گناہ بھی ایک ہے، نیکی بھی ایک ہے گناہ بھی ایک ہے۔ اس نے کہا مولا وہ کون سی؟ فرمایا حب علی سے بڑی نیکی کوئی نہیں، بغض علی سے بڑا گناہ کوئی، سب سے بڑا گناہ ہے بغض علی۔ واہ جیو بادشاہ حسین عقیدے کو سلامت رکھ۔ اللہ یا رسول اللہ یا